دوسروں کی اولاد میں حامیاں نکالنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کی اپنی اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ڈپریشن کوئی قدرتی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں گھٹیا لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ دکھ ملے ہیں، چلیں ہمت کریں جینے کی، کن فیکون کا مالک بیٹھا ہے نا۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتا ہوں انسان اگر بد دعا بھی نہ دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ اے میرے ہم نشیں کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ ہر وقت دستیاب رہنا بھی آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ مخلص لوگ پسند نہیں آتے ہر کسی کو۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیں اور اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ پیش آتے ہیں۔ جب میں نے اپنی زندگی کو پرکھا تو معلوم ہوا کہ جن ماؤں کے نصیب سخت ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کے بھی نصیب سخت ہوتے ہیں، مطلب نصیب بھی وراثتی ہوتے ہیں۔ لڑکیاں تتلوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگ جائیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ چڑھ جائیں تو رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو یہی ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا کوئی ضروری تو نہیں، ساتھ رہ کر بھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کالی بلی تو ویسے ہی بدنام ہے۔ آج کل انسان کا راستہ کاٹتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ تعلق ختم ہو جائے تو اسے دفن کر دو، کیونکہ جنازہ زیادہ دیر تک گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ الفاظ ہی کرتے ہیں مائل بھی، قائل بھی، گائل بھی۔ دنیا میں سب سے بھاری وزن سوچ کا ہوتا ہے جو کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غمی میں اتنے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی یا تو ڈبل ہو جاتی ہے یا پھر غم آدھا رہ جاتا ہے۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ بہت خاص ہیں وہ میرے لیے، پھر بھی وہ میرا دل دکھاتے ہیں۔ سب کے لیے وقت ہے ان کے پاس، بس مجھ سے ہی دوریاں بڑھاتے ہیں۔ ہر دعا میں آپ کے لیے خوشی مانگی ہے، ستاروں سے آپ کے لیے روشنی مانگی ہے، جس میں کوئی بھی غم نہ ہو۔ آج خدا سے آپ کے لیے وہ زندگی مانگی ہے۔ سکون ہو آپ کے دل میں اس طرح، پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو جس طرح۔ خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے،
آسمان سے بارش ہوتی ہے جس طرح لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر مسکان رہے، آپ کی زندگی ہر غم سے انجان رہے، جس کے ہاتھ مہک اٹھیں آپ کی زندگی میں، دعا ہے ہمیشہ آپ کے پاس وہ انسان رہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں، زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوہ دکھائے گا، مثالی بن کے رہنا، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھوکہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ پھول گواہ ہیں، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہیں کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ دعا لگے، بددعا نہیں۔ بعض دفعہ ہم انسان پہچاننے میں غلطی کر دیتے ہیں، لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے بالکل بھی نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن سامنے والا انسان ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور الزام بھی ہم پر آ جاتا ہے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ صرف دو ہی لوگ آپ کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ ایک تصویر میں لگتا ہے کہ ہم بھی خوش تھے، ایک آواز سے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے، میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں ہے، بس آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔
اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہوں تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ آج کل تو ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اپنی نیتوں کو افطار کے پانی کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے اور اپنے اعمال اس کھجور کی طرح میٹھے رکھیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ وقت نے گزرنا بھی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ منافق جھوٹ بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں، لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ معافی اس وقت کام کرتی ہے جب غلطی ہو جائے، لیکن جب اعتماد ٹوٹ جائے تو وہ نہیں۔ اس لیے زندگی میں غلطیاں کرو لیکن بھروسہ کبھی مت توڑو۔ معاف کرنا آسان ہے، لیکن بھول جانا اور دوبارہ بھروسہ کرنا بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔